سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے پالیسی کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات اور وزیر منصوبہ بندی نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پی ٹی وی کی تنظیم نو اور جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کل منایا جائے گا۔ دمبولا میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تیسری اور آخری میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے جلد ایک پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سولر سٹوریج فلیکسیبلٹی کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے تیار کی جانے والی اس پالیسی کے تحت بیٹری سسٹمز کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا مقصد صرف درآمد شدہ نظام نصب کرنا نہیں بلکہ بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کے ڈیزائن اور تکمیل میں مقامی مہارت پیدا کرنا ہے۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ پاکستان کی مجموعی بجلی کی پیداوار کا تقریباً 55% حصہ ماحول دوست توانائی کے ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار ایران کے وزیر صنعت، کانکنی و تجارت محمد اتابک نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بالخصوص برادر ملک پاکستان کے ساتھ جامع تعاون کے فروغ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات جلد کامیابی سے مکمل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کو فعال بنانا مقامی آبادی کے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کا نجی شعبہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے اور تجارت بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے عملی لاہ عمل کو حتمی شکل دیے جانے کی ضرورت ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جا سکے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پاکستان ٹیلی ویژن کی ریویمپنگ اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی کی ریویمپنگ کے منصوبے کے لیے وزارت منصوبہ بندی کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کی براہ راست نشریات کے لیے مقامی براڈ کاسٹنگ انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے اس امر پر زور دیا کہ پی ٹی وی کے ماسٹر کنٹرول رومز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی وی قومی اثاثہ ہے اور اس کی بحالی اور اسے جدید سہولیات سے آراستہ کرنے پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کا قومی شناخت اور وحدت کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے تمام سیاسی جماعتوں اور متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج سوات میں صدر شریف اسپتال کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے کابل دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی عزم استحکام ویژن کے تحت مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے متعدد خوارج کو ہلاک کیا اور ان کے ٹھکانے بھی تباہ کیے۔ ہلاک خوارج دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فتنہ الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ مشترکہ ٹریننگ کے دوران پولیس اہلکاروں اور کمانڈوز کو جدید جنگی اور سیکیورٹی ڈرلز کی باقاعدہ عملی مشقیں کروائی گئیں۔ ائمہ کرام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ پروگرام پر صوبے بھر میں کامیابی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں رجسٹرڈ مساجد کے ائمہ کو جنوری 2026 سے ماہانہ 25,000 روپے اعزازیہ ادا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اس اعزازیہ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ حکومت سندھ نے صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں عملے اور اساتذہ کی حاضری کی مؤثر نگرانی کے لیے چہرہ شناسی کے ذریعے حاضری کی جانچ پڑتال کا نظام متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسکولوں میں تعلیم کے محکمے کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس نظام کو تعلیمی شعبے میں بہتر نظم و نسق کے لیے ایک اہم اصلاحی اقدام قرار دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کو مفت بجلی کے یونٹس کی سہولت ختم کرنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ پشاور میں آج سماعت کے دوران جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس فرا جمشید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حکومت کے فیصلے کے خلاف دائر تمام تحریری درخواستیں مسترد کر دیں۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کل منایا جائے گا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اس اقدام کو عالمی برادری، کشمیری عوام اور پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ یوم استحصال کے سلسلے میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کشمیری عوام کی قربانی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ مودی حکومت کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں کی شناخت مٹانے کے درپے ہو گئے۔ مودی حکومت نے ہندوتوا کے فروغ کے لیے انتہا پسند ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف مظالم کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ایک انتہا پسند ہندو تنظیم نے مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ دلی کے علاقے منڈاولی میں بھی ہندو انتہا پسند تنظیم رکشا دل کے کارندوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا۔ انتہا پسند تنظیم کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ کوئی مسلمان نہ تو نماز پڑھ سکے گا اور نہ ہی گلیوں میں نکل سکے گا۔ نمبولا میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے سری لنکا ویمنز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا ویمنز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان ویمنز ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 18.2 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاکی سیریز کا تیسرا میچ آج نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے پیام پاکستان سلسلے کے تحت قائد اعظم کا پاکستان کے عنوان سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ ایک اور قومی پروگرام میں 4:05 پر گلوکار اخلاق احمد کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے جنوبی حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد، کراچی اور پشاور 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کوئٹہ 36، گلگت 25، مری 22، مظفر آباد 32، جبکہ سری نگر 27، جموں 32 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے پالیسی کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اطلاعات اور وزیر منصوبہ بندی نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پی ٹی وی کی تنظیم نو اور جدید خطوط پر استوار کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پاک فوج کے ذریعہ تمام خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری عوام کی حقی خود ارادیت کی حمایت اور بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کل منایا جائے گا۔ اور دمبولا میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔